اس وقت اگر ہم بات کریں تو دنیا بھر میں ایک ہی چیز کا تذکرہ ہے، وہ ہے ایران امریکہ معاہدے کا، اور ظاہر ہے جب کریڈٹ دینے کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر پاکستان کا نام سر فہرست ہے، اور جنیوا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایک میزبانی میں ایک معاملہ ہونے جا رہا ہے، ایک ظاہر ایونٹ ہوگا اور وہاں پر سائننگ ہوگی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ورچوئل سائننگ ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، لیکن ظاہر ہے جو بھی ہے لیکن پاکستان کا اس کے اندر کردار کلیدی ہے. کتنی دفعہ جنگ شروع ہونے سے روکنا، اس کے بعد اس پیس پروسیس کو ایم او یو کے لیول تک پہنچانا، اور اسلام آباد ٹاکس سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہاں تک پہنچنا. بلا شبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، ڈپٹی فارن منسٹر، اور محسن نقوی صاحب کا بڑا اس میں رول رہا ہے. تو اسی معاملے پر ہم پروگرام میں شروعات کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ایک اس کے اندر ایک رہ گیا، 19 جون تک سب کا انتظار ہے. اسپوائلرز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ معاملات منطقی انجام تک پہنچیں گے. تو اس پر ذرا بات کریں گے. آج ویسے تو ہمارے یوزول پینل موجود ہیں، خاور گھمن صاحب، حسن ایوب خان صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان سینیٹر فیصل واڈا صاحب. تو فیصل واڈا صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور خاور صاحب آپ کی اجازت سے پہلا سوال آپ سے ہی کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے اٹس اے فرسٹ فیز کہ ایم او یو اس کو کہیں گے، سیز فائر کے بعد پہلا بڑا مرحلہ، اور ثالثی کا جو رول ظاہر ہے اس میں ترکی کا اپنا کردار رہا، سعودی عرب نے اپنی ریسٹرینٹ شو کی، مصر کا کردار اپنی جگہ، لیکن پاکستان نے جو رول پلے کیا اس کے بعد اگر ہم نوبیل پیس پرائز کی بات کریں تو وہ کس کو ملنا چاہیے؟ ویسے اس پہ جانے سے پہلے نوجوان سیاستدان کی بات کریں. فیصل واڈا صاحب نوجوان سینیورٹی ایکسپیرینس نا، سینئر سیاستدان جو پاکستان میں ہے نا، ان کے خلاف ایک علم بغاوت فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ بلند کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کو آپ پرانے ناٹ وانٹ کہ یہ اپنے آپ کو نہیں ان کو آپ پرانے کہیں. نہیں، یہ کہتے ہیں جی 40 سال سے جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں آپ تنگ نہیں پڑے. فیصل واڈا صاحب کم از کم تنگ پڑ چکے ہیں جی 40 سال سے جو چہرہ دیکھ رہے ہیں. تو ویسے میرے گھر والے بھی 40 سال سے یہی چہرہ دیکھ رہے ہیں. لیکن سر وہ 40 سال سیاست میں تو 65 سال ہو گئے. چلیں جی فیصل واڈا صاحب، مائی کوشچن از. بہت شکریہ سر آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک جھنڈا پاکستان، ایک قوم پاکستانی قوم، ایک فوج پاک فوج، اور ایک سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا، ٹھیک ہے، پاکستان کو وہ ورلڈ آرڈر پہ اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہم نے مارکا مارا، ہم نے انڈیا کو مارا، وہ مارکا تھا اور وہ بنیاد بنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے خطے تک نہیں رہے محدود، ہم پوری دنیا کے ورلڈ آرڈر میں آگے ورلڈ پیس کے اندر میجر رول پلے کیا. ایک ورلڈ آرڈر کے اندر پاکستان اور فیلڈ مارشل ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کامیابی کا سہرا تمام پاکستانیوں کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو کلیدی کردار، جس کے اندر فون کالز ہیں، جس میں وزٹس ہیں، جس میں آورز کی گھنٹوں کی ملاقاتیں ہیں، بیک اینڈ فورتھ ہے، دن رات ہے، ڈرافٹنگ ہے، ہر چیز کا لوہا منوایا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے. پوری دنیا میں ان پہ بھروسہ کیا گیا دونوں طرف سے، اور راکٹ رکوائے چلے، رکوائے، اور یہ سیز فائر کئی دفعہ بیچ میں جو ہوتا رہا اس میں بھی ان کا کلیدی کردار رہا. تو اور اب جو 60 دن ہیں ایم یو میں سائن کرنے کے بعد، میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ کے بعد، اس میں بھی ان کا بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ کردار رہے گا. تو ہمارا سارا تو فخر سے جنگ سے ہی اٹھا ہوا تھا، اور ہم نے تو 75 سال میں آپٹکس دیکھے نہیں تھے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر بھی زندگی میں نہیں آیا کہ جو یہ کام کرتا. چلیں فوج کی شکل میں آ گیا، سپہ سالار ہے ہمارا، ہم اس کے اندر فائٹ لیتے ہیں. تو ہم تو سب بہت خوش ہیں اس چیز کے اندر. دیٹس اباؤٹ اٹ. ویسے جو سوال ہے نا نوبل پیس پرائز والا، آن لائٹر نوٹ آپ کو پتا ہے کہ نوبل پیس پرائز کا نام لیں تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے اوپر نا وہ چڑ جاتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی بندے کو اور اس کے اوپر حق نہیں ہے. وہ خود ہی جنگ شروع کرتے ہیں، خود ہی ختم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مجھے اس کا کریڈٹ دیں. اگر دیکھا جائے اور یہ جو مفاہمتی یادداشت جس کے اوپر سگنیچرز، ویسے تو کل جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہو چکے ہوئے ہیں الیکٹرانکلی، اور کالباف کی طرف ان کی طرف اسپیکر ہیں جے ڈی وینس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، اور فارمل جو ہے وہ اس کی جسے کہ نقاب کشائی وہ ہو جائے گی. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں پہ کہا ہے کہ وہ ہم جلدی ایشو کر دیں گے. سو میرے خیال میں پاکستانی ملٹری اور سول قیادت، مطلب پاکستان میرے خیال میں ایز اے ملک، یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ ملک کو بھی دیا جا سکتا ہے ایک نوبل پیس پرائز.
سو پورے کیونکہ ایک پاکستان جو کو یہ ملنا synergy چاہیے. نظر آئی. اور ظاہر ہے پورے پاکستان کے اندر پاکستان کی قیادت ظاہر اس میں ٹی ڈی ایف ہیں, چیف آرمی اسٹاف, ان کا کردار کلیدی ہے. تو ظاہر ہے اس میں ان کے جو پاس اس کا جو کریڈٹ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہی از اے برنگر آف پیس فار دا انٹائر ورلڈ, فل اسٹاپ. ٹھیک ہے جی. اور یعنی ہمارے سی ڈی ایف ہیں, پاکستان کا فخر ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, لیکن اس تمام چیزوں کے علاوہ کہ ہمیں تو ان سے پیار ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ دنیا بھی اب ان کو پریز کر رہی ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ شی ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, یا جو عرب ورلڈ کے جو وہاں پر جو کنگز ہیں وہ بھی ان کو پریز کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اس شخص کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ڈالی ہوئی ہے جس وجہ سے اس کی ہر کوئی جو دنیا میں کسی کی بات نہیں سنتا وہ بھی اس کی بات سن لیتا ہے. اور جو اپ ہل ٹاسک ہوتے ہیں انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے. جو ریجڈنس ہے ایرانین سائڈ کی, جو ریجڈنس تھی امریکن سائڈ کی, انبلیویبل. یعنی وہ اپنے موقف سے 1 انچ بلکہ ایک جو ہے نا وہ سینٹی میٹر بھی اپنی جگہ سے جو ہے تبدیل نہ ہونے والے جو 2 ممالک تھے ان کو فلیکسیبل کرا کر ان کو ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کر دیا جہاں پر دنیا کے لیے امن آ رہا ہے. بلا شبہ چوہی صاحب, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب سیکیورٹی ذرائع سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس میں واٹس ان فار پاکستان, تو کہا گیا کہ جو سنگولر اپروچ یہ تھی کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن, اور وہ جب آتا ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک تو پاکستان کا رول اور دوسرا وٹ کین وی گین فرام اٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق؟ نہیں, یہ بات تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ ملا ہے سارے, اور پاکستان نے ایفرٹ بھی بہت بڑے پیمانے پر کی ہے, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. میں نے کل بھی بالکل 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار دی انٹائر نیشن, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اب آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ابھی تک نہ تو $1 کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, نہ یہاں غربت نیچے گئی ہے, نہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے. تو یہ فیصل وارڈا صاحب جو خود بھی ایک کامیاب بزنس مین ہے اور ان کو کاروباری یعنی ایک بڑے خاندان کے بھی چشم و چراغ ہیں, بھائی ایک ابھی تک پاکستان کو ریئل ٹرم میں ڈومیسٹک لیول پر کیا پروگرس یا امپروومنٹ ہوئی اور کیوں نہیں ہو سکی؟ ٹھیک, آئی گاٹ یور کوشچن سر, اور بفور آئی موو ٹو فیصل وارڈا صاحب فار دس, ایک تو ظاہر ہے کہ سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ اگر ظاہر ہے سفارتی محاذ پر تو ہم نے بے پناہ کامیابیاں سمیٹی ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو ایران کا معاملہ ہے یہ سارٹ ہو جائے گا تو وہ جو دروازے کھلیں گے وہ ان لمیٹڈ ان کا اسکوپ ہے, لیکن